حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر۔ حقیقت کی دنیا میں بات کی جائے تو مسلمانوں پر جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اس پر جو ملت اسلامی کی طرف سے صبر کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک مثال ہے۔ بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن سردست جو معاملہ ہے وہ ہالینڈ کی حکومت کی طرف سے آقا علیہ السلام کے خاکے بنا کر اور اس کی مقابلہ آرائی اور اس کی نمائش کا جو ایک سلسلہ وہاں بن رہا ہے اور جس کو وہ اپنی جامہ پہنانے جا رہے ہیں، جس کے حوالے سے پورا عالم اسلام بے چین و بے قرار ہے۔ ہم جہاں تمام مذاہب کی، تمام دھرموں کی عزت کرتے ہیں اور ہمارا مذہب اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ تم تمام مذاہب کی اور ان کے ماننے والوں کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں اور آقا علیہ السلام کا حکم ہے کہ تم تمام مذاہب کی اور ان مذاہب کے پیشواؤں کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کبھی بھی کسی بھی مذہبی رہنما کی طرف سے کسی بھی مذہب کے روحانی پیشوا کے بارے میں کوئی غلط تبصرہ یا غلط بات نہیں کی جاتی، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وقفے کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے حوالے سے بالخصوص کبھی ان کے کارٹون بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، کبھی سیرت طیبہ کے بعض واقعات کے حوالے سے ان کو پیش کر کے ان کو غلط رنگ دے کر اسلام کی ایک اور تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی حربے ہیں، ان تمام حربوں کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اسلام سربلند ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ ہمیں اس حوالے سے تو پریشانی نہیں ہے، اس لیے جو آسمان پہ تھوکتا ہے وہ تھوک صرف اس کے منہ پہ گرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا ساری کے فسادات کی جڑ مسلمانوں کو بتاتے ہیں، جب وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں اس وقت انہیں شرم نہیں آتی کہ آپ بلا وجہ آقا علیہ السلام جن پر ہمارے ماں باپ قربان، جن پر ہماری جانیں ہزار بار قربان، اور اس وقت جو ہالینڈ کی حکومت کے زیر نگرانی جو وہاں مصوری کا مقابلہ ہو رہا ہے اور جس کا آقا علیہ السلام کی کارٹون و خاکے بنا کے ان کی توہین کی جا رہی ہے، پورا عالم اسلام اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کے نتیجے میں بے قرار و بے چین ہے۔ اور ہمارے تمام مذہبی علماء اور روحانی پیشواؤں کی طرف سے بار بار یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان صبر اور ضبط سے کام لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی بھی مذہب کے پیشوا کے ساتھ ایسا کرنا یہ غیر انسانی بات ہے، غیر اخلاقی بات ہے۔ ایک تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ آئینہ دکھا دینا چاہتے ہیں دنیا میں کہ تم ظالم ہو، تم شیطان ہو، تم فسادی ہو، تم قاتل ہو، تم دنیا کے لیے مسئلہ ہو، تم نے دنیا کو پریشان
کر کے رکھا ہوا، سارے فسادات کی جڑ تم ہو۔ اگر انہوں نے اسرائیل جیسے ناپاک غلیظ ملک کو جنم نہ دیا ہوتا اور اس نے دنیا پر ایک جیتی جاگتی فلسطینی مملکت کو یرغمال نہ بنایا ہوتا، آج یہ پوری دنیا کے حالات نہ ہوتے۔ ایک زندہ قوم کو، ایک آباد قوم کو آپ نے یرغمال بنا دیا۔ کوئی اس پہ بات نہیں کرتا کہ فلسطینیوں پر جو ظلم ہوا ہے، فلسطینیوں سے ان کا وجود چھین لیا گیا، لاکھوں فلسطینی تم نے برباد کر دیے، قتل کر دیے، باقی مقدس کی حرمتی بے حرمتی تم کر رہے ہو دنیا کے۔ اگر آج بھی اسرائیل کو قابو کر دیا جائے، پوری دنیا امن و چین کے ساتھ جی سکتی ہے، یہ گارنٹی۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کر کے وہ ترقی کریں گے، اسرائیل کی دوستی ایسی منحوس چیز ہے، وہ خود ڈوبا ہے، تمہیں بھی لیکن ایک بات ہم کرتے ہیں اور